الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے درس کا آغاز سورۃ الروم کی آیت نمبر 55 سے ہو رہا ہے، اور جیسا کہ یہ بات کئی دفعہ بارہا گزری ہے کہ قرآن کریم میں 3 بڑے مسائل ہیں اور بڑے عقائد ہیں جن کو قرآن کریم نے جگہ جگہ پر ذکر فرمایا ہے۔ وہ 3 بڑے عقائد، ان میں سے ایک عقیدہ توحید ہے، دوسرے نمبر پر عقیدہ رسالت ہے، اور تیسرے نمبر پر عقیدہ قیامت ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ عقیدہ قیامت سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوبارہ زندگی ہے، مرنے کے بعد ہم سب کو اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عدالت لگے گی اور سب لوگوں نے وہاں پر جانا ہے، اور وہاں جا کر جزا اور سزا کا نظام قائم ہوگا اور عدل و انصاف ہوگا۔ کچھ لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا اور کچھ کے لیے جہنم کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، تو مجرم قسمیں کھائیں گے۔ کیا قسمیں کھائیں گے؟ کہیں گے ما لبثوا غیر ساعہ، وہ نہیں ٹھہرے ایک گھڑی کے علاوہ، وہ تو دنیا میں ایک گھڑی، ایک گھنٹہ ٹھہرے۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ الٹے پھیرے جاتے تھے۔ تو کل قیامت کے دن مجرم اللہ کے دربار میں کہیں گے کہ ہم تو ایک گھنٹہ ٹھہرے دنیا میں اور ایک ساعت اور گھڑی ٹھہرے۔ اب یہ بات ان کی ایک لحاظ سے درست بھی ہو سکتی ہے اور ایک لحاظ سے غلط بھی ہے۔ درست تو اس لیے ہے کہ اگر آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کو دیکھا جائے تو یہ دنیا ایک گھنٹے کی مانند ہے جی۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی بات درست ہے، لیکن ایک لحاظ سے غلط بھی ہے کہ دنیا میں تو وہ بہت ٹھہرے، کوئی 100 سال ٹھہرا، کوئی 80 سال ٹھہرا، کوئی 50 سال ٹھہرا، کوئی 30 سال ٹھہرا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ کل قیامت کے دن مجرم قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو ایک گھنٹہ ٹھہرے۔ فرمایا اسی طرح وہ الٹے پھیرے جاتے تھے، جیسے دنیا میں وہ صحیح رائے قائم نہ کر سکے اور صحیح رائے سے انہوں نے انحراف کیا جی، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے، نبیوں پر ایمان نہ لائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانا، تو جیسے دنیا میں صحیح رائے سے پھر گئے تو کل قیامت کے دن بھی صحیح رائے سے وہ انحراف کر جائیں گے اور وہ صحیح رائے قائم نہیں کر سکیں گے کہ وہ کتنا ٹھہرے۔ فرمایا وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اور جن کو ایمان کی دولت دی گئی۔ تو علم اور ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، جس کی وجہ سے ہم حلال اور حرام میں تمیز کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر احکام جو ہیں ان پر عمل کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہیں گے وہ لوگ جن کو علم اور ایمان کی دولت دی گئی لقد لبثتم فی کتاب اللہ، البتہ تحقیق تم ٹھہرے اللہ تعالیٰ کی تحریر میں، الی یوم البعث، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک۔ فہذا یوم البعث، یہ دوبارہ اٹھائے جانے کا دن ہے۔ ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا، پس اس دن نہیں نفع دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، معذرتہم، ان کی معذرت۔ تو کل قیامت کے دن جو جتنی بھی معذرت کریں گے ان کی معذرت ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ معذرت تو کریں گے، کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اے اللہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم گمراہ تھے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی اور سرداروں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بہکا دیا۔ ایک جگہ کہیں گے قالو
لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، ہائے کاش ہم سمجھتے ہوتے، سنتے ہوتے تو آج ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ لیکن یہ ساری ان کی معذرت کل قیامت کے دن قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا هم یستعتبون، اور نہ ان سے منانے کو کہا جائے گا کہ آج اللہ کو منا لو اور اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کر لو، نہیں، ان کی کوئی معذرت قبول نہیں، اور نہ ان کو کوئی موقع فراہم کیا جائے گا کہ آج وہ اللہ کو خوش کریں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی سے، کسی ادارے اور مدرسے سے چند طلبہ کو ان کی شرارتوں کی بنا پر نکال دیا جائے، اور پھر وہ معذرت کرنے کے لیے آئیں تو ان سے کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ کی کوئی معذرت قبول نہیں، کوئی عذر قبول نہیں ہے، بس آپ کے بارے میں ہمارا یہی فیصلہ ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا ان کی کوئی معذرت کل اللہ کے دربار میں نہیں سنی جائے گی۔ فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، البتہ تحقیق ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کی، اور مثالوں کے ذریعے ہم نے لوگوں کو سمجھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت اور شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھاتا ہے، اور مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بے شمار عقائد سمجھائے، بے شمار مثالیں دے کر جو ہے وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ فرمایا وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اے میرے نبی اور پیغمبر اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آ جائیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر پھر بھی کہیں گے ان انتم الا مبتلون، کہ نہیں ہو تم مگر باطل پر چلنے والے۔ تو آپ ان کو جو نشانیاں دیں، قرآن کریم کی جو آیات ہیں یہ بھی نشانیاں ہیں، اس سے آیت سے مراد قرآن کی آیت بھی ہو سکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے شمار معجزات دکھلائے جو آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئی، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کنکروں نے کلمہ پڑھا اور آپ کی رسالت کی گواہی دی، پتھروں نے آپ کو سلام کیا، درخت جھکے، پہاڑ آپ کے سامنے، پہاڑوں سے آواز آئی اور انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے کھارے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو وہ میٹھا ہو گیا، چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے جو درخت کی 300 کلمیں لگائیں، جی ایک دن وہ کلمیں تھیں، دوسرے دن وہ درخت بن گئے، اور تیسرے دن ان درختوں سے کھجوریں گرنا شروع ہو گئیں۔ اتنے بڑے بڑے معجزات انہوں نے دیکھے، لیکن اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔ تو ہٹ درمی اور ضد کا اس دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ فرمایا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر، لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ تو جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جائے، اور یہ ضلالت اور گمراہی کا آخری سٹیج اور درجہ ہے کہ جس کے بعد آدمی کی واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ فرمایا فصبر، اے میرے نبی اور پیغمبر صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے، قیامت بھی سچ ہے، جنت اور دوزخ بھی سچ ہے، جزا اور سزا بھی ہونی ہے، یہ ساری باتیں سچ ہیں، آپ صبر سے کام لیں۔ ولا یستخفنک الذین، اور آپ کو ہلکا نہ کریں وہ لوگ، لا یؤمنون، جو یقین نہیں رکھتے۔ تو جو لوگ یقین نہیں رکھتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی باتوں میں آ کر جو ہے نا وہ ان کی باتوں کو برداشت نہ کر سکیں، اور آپ کو بہت زیادہ غم اور افسوس ہو، اور آپ کی جو دعوت و تبلیغ ہے کہیں اس کے اندر ضعف اور کمزوری آ جائے۔ فرمایا نہیں، بلکہ آپ استقامت سے کام لیں، ڈٹے رہیں، دعوت و تبلیغ اور کلمہ حق کی آواز بلند کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تسلی دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کی کتنی فکر تھی، کتنی تڑپ تھی، کہ آپ ان کے لیے کتنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ میں آپ کو یوں تسلی دی، فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں اس وجہ سے کہ شاید وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر حضور کو تسلیاں دی۔ معلوم ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اس میں جب آدمی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اخلاص اور محبت کے ساتھ بلاتا ہے تو پھر ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں، کئی طرح کے جملے سننے پڑتے ہیں، گالیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، صبر سے، ہمت سے اور استقامت سے کام لینا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں بھی یہ درس مل رہا ہے کہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں، کلمہ حق کی آواز کو بلند کرنے والے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ ہمت سے کام لیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ دیکھیں کہ آگے رزلٹ اور ثمرہ تو نظر نہیں آ رہا تو دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیں۔ نہیں، بلکہ حضور کی طرح، حضور کی وساطت سے پوری امت کو خطاب ہے کہ بھائی تم بھی صبر سے کام لو،
اور کلمہ حق کی آواز بلند کرتے رہو، اس کے رزلٹ، ثمرے اور نتیجے پر جو ہے وہ دھیان اور توجہ نہ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔